السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی سمر عباس اطاری۔ ناظرین، ہم ان کی آپ کو ویڈیو تو دکھائیں گے، ان کا یہ شیوا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے یہ ہمیشہ یہ سمجھنے کہ ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، ایک عادت بنائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی بندہ سوال پوچھے نا کسی کی بھی عالم کے بارے، کسی مفتی کے بارے، کسی مولوی کے بارے میں، تو اس کو مزاح کرنا، ان کے الٹے نام لینا اور ان کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جگتے مارنا، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی معاذ اللہ، اب میں آپ کو کیا کہوں۔ تو آئیے ناظرین ہم انہی کی زبانی یہ سنتے ہیں، آخر انہوں نے کیا جملے استعمال کیا، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ رکھ لیجئے، یہ ایک سوال ایسے نا، یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں الگ سے پوچھا کریں۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمرو یار ورگا وہ منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا وہ قد ہے، وہ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا، ہن بندہ کرے کی؟ جڑے بندے نے انہاں تسی سنتے کوئی نہیں، انہوں میں کراں کی؟ ایتھے جو مرزے پلمبر، جو انی پی آؤں کتی چٹی آؤں، نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے، اور کدی کسی کم دے بندے نو بھی سن لیا کرو۔ چوڑ جاندا جے، اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا، اے دی اوقات جے۔ بس اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے۔ انہیں جناب علی آخیا جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتواں دسواں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں۔ میں کہ میرا پوت اے گال نہیں، اے تیرے جڑے بزرگاں لکھے ہی نا، اے حفظ الایمان دے اندر، اے صراط مستقیم دے اندر جیلے اسی کڈ کے سارے نو وکھایا نا بھی تواڈے پیواں آ لکھیا ہے، تے تیریاں چیکاں پھر اسمان تے جانیاں، تے پھر تو کہنا ہے مولوی فرقہ واریت کرتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں، تیرے پیو دے کرتوت پیا دسنا۔ میرے پیو دا نام احمد رضائی، اس واسطے اے جڑے فیس بک کی مولوی نے اپنے آپ لگام پاؤ۔ یقین کرو تسی ساڑی ایک سٹ نہیں سہنی، میں تمہیں دسدا پیا، اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اسی ممتاز قادری دے پیر پائی اپنی اوقاتاں چ رہو۔ اے جڑے ذات دیاں کوٹ کرلیاں تو چھتیریاں نو جپے، اے کسی ہور نو چل کے چورن ویچی، تیرا ساڈے ہوندیاں کو نہیں وکن لگا۔ اے انہاں دی اے اوقات ہے جڑی میں دسی ہے۔ تنازع ہو رہا ہے، تنازع نبی پاک دی شان دا ہے، سمجھ آئی نا؟ تے اے گل تیجے چل رہے، تینوں کنے آخیا توں اپنے پیو دا تیجا نہ کر، ساڈے پرو ککر تے ٹنگ، اسی تینوں آکھیا ٹرانسفارمر تے رکھ پیو نو، اسی تینوں روکیا؟ تنازع ہے نہیں ہے، تنازع ہے حضور نو انج من جویں رب نے منوایا ہے۔ رولا یہ ہے تیرے پیو میں جو لکھیا جے میں دساں تھوڑیاں چیکاں نکلن، اس واسطے بک بک اپنی باندھ رکھ، چنگا رہے گا۔ اے اس مولوی واسطے پیغام ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ تے اے دے واسطے اے نہیں ہے تے ایداں دیاں پرچیاں لکھ کے تے ایویں تسی مطلب ہے کہ ایک بندے سنن والے نے، تو شکل تے ویکھو نا جویں حکت تے چلم رکھی ہوندی ہے، اے شکل کو بندے دے پتراں والی گل۔ میں مذاق نہیں جے کر، تانوں ہاسے آوندے تے وکری گل ہے، انہاں دی کوئی اوقات ہے۔ اے چھوٹا بچہ ویکھدے پئے ہو، اے دی جُتی سارے گستاخاں تو آلا جے، اے بچے دی او دی وجہ اے دے کہ او گستاخ نے اور اے میرے حضور دے دیوانیاں دا دیوانہ ہے۔ انہوں سمجھ آ گئی جے؟ ہاں، اس واسطے سنیو، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے تسی کی شے ہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو دیکھ لیا ناظرین کیا حال ہے اس کا۔ تو ناظرین جبکہ قرآن پاک نے بڑی ہی پیاری وضاحت فرما دی ہے، سورہ حجرات آپ پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، آپ کسی بھی قوم کا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ،
تو ناظرین آپ نے یہ دیکھ لیا وَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ، اور ساتھ بھی عورتوں سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو جو بندہ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن وہ پڑھنے کے باوجود پھر بھی اگلے بندے کو جھکتے مارے مذاق کرے، تو پھر آپ ناظرین خود ہی سوچ لیں کہ وہ کون سا بندہ ہوگا۔ اور ساتھ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب کے ساتھ بنا پکارو۔ تو ناظرین دیکھ لیں آپ کیسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ بلکہ اگر ناظرین یہ بات دیکھی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برے القاب، یہ ایسے جھکتے مارنا، یہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مفتیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں کوئی بھی گفتگو کرنی ہے آپ ان کا جواب دے کہ جی آپ وہ مفتی صاحب ہیں، آپ ان کو نہ سنیں، جو بھی آپ ان کے طریقے کے مطابق جو کہنا چاہتے ہیں وہ اس پیار سے محبت سے کہہ لیں، لیکن یہ نہیں اگر بندوں کو وہ شروع ہو جائیں تو اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔